وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقا انعام فخر آدم و بنی آدم و رحمت دو عالم دو مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں باواز کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ جمعۃ المبارک جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حسن عمل کرنے کی توفیق بخشے. گزشتہ جمعہ آپ کو ہم نے نئے سال کے آغاز پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے عزائم پورا کرنے میں لگے اور اپنے عزائم، اپنے مقاصد، اپنے ٹارگیٹ، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کوئی خاکہ، کوئی لائحہ عمل تیار کرے. بہت سارے لوگوں نے خیر مجھ سے کہا کہ میں اس سال جھوٹ نہیں بولوں گا. بڑا اچھا لگا سن کے کہ میں نے یہ عزم کیا ہے. آپ بھی کوئی عزم کرے کہ میں قرآن پڑھوں گا، میں اس سال قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، میں اس سال یہ کام پورا کروں گا، میں اس سال کوئی نماز قضا نہیں کروں گا. یہی میری تقریر تھی گزشتہ جمعے کی کہ آپ کوئی نہ کوئی ایک عزم لے کر اٹھیں تاکہ آپ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں. 20 تاریخ چاند کی، پرسوں 22 ہے، اتوار کے دن حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ باتیں، کچھ ان کی امتیازی شان، ان کی خصوصیات میں پیش کرتا ہوں آپ کو. عموماً ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے اسلاف اور صحابہ کی تعلیم سے دور ہیں. آپ میں سے بہت سارے ایسے یہاں موجود ہوں گے جن کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانشین یا یوں کہو خلیفہ کون بنا. یہاں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ صحابہ میں سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے. ہم سبھی جمعے کے دن امام صاحب سے خطبہ سنتے ہیں اور امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. کس کے لیے کہا گیا؟ یہ خطبے کے اندر جو پڑھتے ہیں امام صاحب، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اور ابھی اگر میں ذکر کروں کہ لوگوں سے کہ تم صحابہ کی شان کو بیان کرو تو نہیں کر پائیں گے. لیکن ہمارے یہاں سارے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیخ سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پیر سے وابستہ ہوتے ہیں. تو ان کی شان میں ان سے نعت قصیدے بھی سن لو، منقبتیں بھی سن لو، ان کی کرامتیں بھی سن لو، ان کا کنٹریبیوشن جو بھی ہوگا وہ بھی سن لو. مگر سیدنا صدیق اکبر جیسے صحابی کے بارے میں اگر ان سے کہا جائے کچھ کہو تو وہ چپی سادھ لیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے. تھوڑی سی باتیں آج بتاتا ہوں، باقی باتیں اتوار کے دن انشاءاللہ عشاء کے بعد بتاؤں گا. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہلے ہیں.
اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو سب نے کہیں نہ کہیں توقف یا تردد کیا، خاموش رہا، سوچ میں رہا، لیکن جب ابو بکر کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو آپ نے بلا تردد کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی ہیں اور جو خود بھی صحابی ہیں اور جن کی اولاد بھی صحابی اور جن کے پڑ پوتے بھی صحابی ہیں، 4 پشتے صحابی، جن کے پوتے بھی صحابی، یعنی ان کے والد کے پڑ پوتے۔ ابو قحافہ، کیا شان ہے ان کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ ایمان لانے میں سب سے پہلے، اس کے بعد سفر میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، غار میں نبی کے ساتھ، غزوات اور جو جنگیں ہوئیں ان جگہوں میں اور غزوات میں نبی کے ساتھ، اور جب اس دنیا سے گئے تو جس روزے میں نبی ہیں اس روزے کے اندر جہاں نبی کے قدم ہیں ان قدموں کے پاس صدیق اکبر کا سر ہے، تو اس گنبد کے نیچے بھی صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ اللہ کے نبی فرماتے میری امت پر واجب ہے کہ وہ صدیق اکبر سے محبت کرے اور صدیق اکبر کا شکر ادا کرے۔ سوچو، نبی نے فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ وہ صدیق اکبر سے محبت کرے اور صدیق اکبر کا شکر ادا کرے۔ جانتے ہو کیوں کہی گئی یہ بات؟ یہ حدیث ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر صدیق اکبر کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا بدلہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سوچو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے نفع پہنچایا۔ اور سنو، صحابہ تو بہت ہوئے، لیکن عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بیٹھک میں جنت عطا فرمائی، ان میں سے تقریباً 5 یا 4 صحابی ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق پہلے ہیں اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جن کو دنیا کے اندر جنت عطا کی گئی۔ ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے، یہ سب حدیثوں کی ترجمانی بتا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ آج قبر انور جو ہے وہ روضہ رسول میں ہے، وہ جو گنبد ہے اس کے اندر صدیق اکبر ہے۔ کل جب حشر میں اٹھیں گے تب بھی داہنی جانب صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں جانب عمر ہوں گے۔ اور صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے جسے پکارتے ہیں اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ کسی کے لیے جنت کے 8 دروازے نہیں، صدیق اکبر کے لیے جنت کے 8 دروازے۔ سنیے شان، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، ایمان کی 360 علامات ہیں۔ کتنی؟ 360۔ فرماتے ہیں کسی میں 360 مکمل نہیں ہوتی ہیں، مگر صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ 360 تمام کی تمام علامات صدیق اکبر میں موجود ہیں۔
صدیق اکبر کی شان یہ ہے. اور یہی نہیں، اور سنو صدیق اکبر کی شان سنو آپ. جب غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو بشری تقاضے کے تحت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوئی. ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ حاضر ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی. وہ الفاظ سنیے کیا تھا. تسلی دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا. آپ غریبوں، ناداروں، مفلسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں. آپ اللہ آپ کا مہربان ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ تسلی والے کلمات اور یہ تعریفی کلمات کس نے کہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا آپ مکے والوں کے لیے مہربان ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں آپ، لیکن جب تکلیفیں مسلمانوں پہ بڑھیں، اذیتیں مسلمانوں کو دی جانے لگی تو ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر چل پڑے. ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا صدیق اکبر مکہ شہر کو چھوڑ کر چل پڑے. راستے میں ابن دغنہ مل گیا جو رئیس مکہ ہے اور جو نظریاتی دشمن ہے. پوچھتا ہے ابو بکر کہاں چل دیے؟ کہا اللہ کی زمین ہے اس کی سیر کرنے نکلا ہوں، اپنے اللہ کی عبادت کروں گا. اب مکے والے عبادت کرنے نہیں دیتے، تکلیفیں پہنچاتے ہیں. جانتے ہو ابن دغنہ نے کیا کہا؟ کہا اے ابو بکر، اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا، تم غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے کام آتے ہو، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، تم مہمان نوازی کرتے ہو لوگوں کی. یہ وہی کلمات ہیں جو خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کی شان میں کہے، اور جو نظریاتی دشمن ہے اس نے ابو بکر صدیق کی شان میں یہ کلمات کہہ کر لوگوں کو یہ مزاج اور سبق دے دیا اور بتا دیا کہ لوگوں سن لو، جو نبی کی صحبت میں رہا، نبی کی قربت میں رہا، اس کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ نبی کے اخلاق کا عکس اتم اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو ذات کا نام صدیق اکبر ہے. نبی کا خلق پورا کا پورا صدیق اکبر میں نظر آتا تھا. اور یہی نہیں، صدیق اکبر کی فکر بھی نبی کی فکر کی طرح تھی. وہ کیسے؟ صلح حدیبیہ آپ کو یاد ہوگی سن 6 ہجری میں ہوئی. تو اس وقت جو شرط رکھی گئیں، جو معاہدہ ہوا، بظاہر اس میں ایسا لگا کہ ہم لوگ اپنی شکست قبول کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا اسلام سچا نہیں؟ فرمایا بالکل سچا ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سچے نہیں؟ کہا میں بھی سچا ہوں. کیا اللہ سچا نہیں، اللہ حق ہے؟ کہا اللہ بھی حق. جو بھی سوال نبی سے کیے گئے اور نبی نے جو جواب دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے سن کر، اور پھر وہی سوال حضرت ابو بکر سے کیے جو وہاں موجود نہیں تھے.
روایت میں آتا ہے جو جواب نبی نے دیے انہی سوالوں کے جواب حضرت صدیق اکبر نے سیم وہی دیے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی فکر کا اثر پورا صدیق اکبر پر تھا، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ ذات ہے صدیق اکبر کی جن کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے یہ بھی، کہ جس کے درمیان صدیق اکبر جیسا امام موجود ہو تو کسی کو امامت کی ضرورت نہیں، صدیق اکبر ہی امامت کرے گا۔ نبی کی موجودگی میں نمازیں پڑھانے والا اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ اور آخری بات، چونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، گفتگو تو اتوار کو ہوگی عشاء کے بعد، بڑی ذوق کی بات اور بڑی لطیف اور بہترین بات، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی، تو کفار مکہ نے تانے دیے۔ کیا تانے دیے؟ ما ودعک ربک وما قلی، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ سورہ دعا کی میں نے آیت پڑھی، یعنی انہوں نے تانے کیا دیے کفار مکہ نے کہ آپ کو رب نے چھوڑ دیا یا وہ بھول گیا، معاذ اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، جب کسی پر کوئی تانا دیا جاتا ہے تو جواب کون دیتا ہے؟ اگر آپ مجھ پر تانا دیں گے تو جواب تو میں ہی دوں گا نا۔ آپ مجھ پر لعن کریں گے، طعن کریں گے تو جواب میں دوں گا، مگر قربان جاؤ، اللہ کے حبیب پر لعن طعن ہو رہا تھا تو جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ بات حبیب کی تھی، اللہ نے جواب دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہاری ہر ساتھ جو آنے والی ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ قربان جاؤ، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب لعن طعن ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، مگر جب صدیق اکبر پر لعن طعن ہوا تو جواب صدیق اکبر کو دینا چاہیے تھا، جواب ابو بکر کو دینا چاہیے تھا۔ جب ابو بکر نے حضرت بلال کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا تو لوگوں نے لعن طعن کیا کہ شاید کوئی بلال کا احسان ہوگا، اس وجہ سے اتنی موٹی رقم دے کر بلال کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو قربان جاؤ، حبیب کے حبیب پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی، اس پر لعن طعن کیا جا رہا تھا، تو جواب ابو بکر کو دینا چاہیے تھا، مگر قسم بخدا قرآن پڑھو وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق پر لعن طعن ہوا اور کہا گیا کہ شاید بلال کا کوئی احسان تھا، رب نے کہا نہیں، وہ تو جہنم سے بھی عذاب ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ جواب دے رہا ہے۔ سوچو وہ واحد صحابی کہ جس پر لعن طعن ہو تو اللہ جواب دے تو اس کی شان کیا ہو گیا۔ آج ہم بھولے بیٹھے ہیں صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان بڑی بلند ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے آپ سے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آسمان پر دو وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، میرے زمین پر دو وزیر ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شان ہے ان کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ سوانح اور تاریخ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے نرم مزاج تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ تمام صحابہ ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے دست حق پر، ان کے حق والے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
سب سے پہلے خلیفہ متعین، اور آپ نے قرآن کو جمع فرمایا، آپ نے ان لوگوں کا خاتمہ کیا جن لوگوں نے اعلان نبوت کیا، آپ نے جو زکوٰۃ روکنے والے اور نہ دینے والے تھے آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے بے انتہا محبت کرتے۔ کتنی محبت؟ قرآن میں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ سورہ نساء میں رب نے فرمایا سورہ نساء میں رب نے کہ اگر ہم حکم دے دیں کہ تم نبی کی محبت پر اپنی جان دے دو، اپنے آپ کو قتل کر لو، اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ دو، تو تم میں سے بہت کم ہوں گے جو اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ سے کوئی کہے بھئی امام صاحب کی محبت میں یار تم یہاں کو چھوڑ دو، یہ جگہ چھوڑ دو، کوئی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم حکم دیں کہ نبی کی محبت میں ایسا کرو، یعنی خود کو قتل کر لو یا اپنا گھر چھوڑ دو، تو آپ میں سے کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا، بہت کم ہوں گے ایسے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم فرما دیں سب سے پہلے جان دینے والوں میں صدیق آگے ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدیق میں یہ جانتا ہوں کہ اگر بات جان دینے کی آئے گی تو تم سب سے آگے ہوگے۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے، اور سنو یہی شان نہیں ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ لایا جائے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کافی مال و دولت تھی، تو آپ نے سوچا آج تو میں صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا نیکیوں کے معاملے میں۔ تو آپ نے کیا کرا، تمام مال جمع کیا اپنا، جمع کرنے کے بعد اس میں سے نصف جو تھا وہ آپ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور رکھ دیا۔ پوچھا اے عمر، اب دیکھیے سوال بھی کیا تھا، پوچھا اے عمر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ پوچھیں گے لائے کیا ہو، نبی نے پوچھا نہیں یہ بتاؤ چھوڑ کر آئے کیا ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے اہل و عیال کے لیے آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق اکبر آئے اور لانے کے بعد سب نبی کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ پوچھا اے ابو بکر، اے صدیق گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کیا آیا ہو؟ جواب جانتے ہو کیا تھا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا، صرف اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ یہی اصل محبت رسول ہے، اسی کو محبت رسول کہا گیا۔ تو یہی آپ سے میرا کہنا ہے کہ اگر تمہیں جوانی پڑھنی ہو، بڑھاپا دیکھنا ہو، کسی کی محبت رسول کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھا کرو، صدیق اکبر کی سوانح پڑھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ صدیق اکبر کون تھے، ان کا نام عتیق کیوں پڑا؟ کہا گیا اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا اس لیے ان کا نام عتیق پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر، جنت کے ساتوں دروازے جسے پکارے اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک نیکی دنیا کے تمام مسلمانوں کی نیکیاں جمع کر دی جائیں تو اس ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ انشاءاللہ مزید کلام اتوار کے دن کریں گے عشاء کے بعد، چونکہ وقت بھی ہو گیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو پرسوں اپنے گھر پر عرس منائیں صدیق اکبر کا، فاتحہ کریں، نظر و نیاز کریں ان کے نام سے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی نہیں کرنا کہ خالی فاتحہ دلوا دی، کوئی ایک بات، کوئی ایک واقعہ یا کوئی کتاب مارکیٹ سے لینے کے بعد صدیق اکبر کی شان میں بیان کرنی ہے کہ صدیق اکبر کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ اکبر، قرآن میں کہا گیا والذی جاء بالصدق، اور حضرت علی اس کی تفسیر فرماتے کہ اس میں سچ جو کہا گیا، صدیق جسے کہا گیا اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ اس آیت میں جس کے لیے لفظ صدق اللہ نے استعمال فرمایا، فرماتے ہیں یہی شان ہے صدیق اکبر کی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ عشق رسول پیدا کریں، انہیں درس دیں۔ آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی کیا کرو،
حسن سلوک سے کام لیا کرو. آپ کی بڑی بڑی پیاری نصیحتیں ہیں، آپ کے بڑے بڑے پیارے اقوال ہیں، آپ ان کو بھی انشاءاللہ کل اتوار کے دن پرسوں سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، کوئی غلطی ہو مولا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا